بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پہ میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اگرچہ اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ کر چکی ہوں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں اکثر و بیشتر ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ ہمارا فرض ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں کچھ جو موقع ہوتے ہیں، کچھ دن جو ہوتے ہیں، ان کی خاص اہمیت ہوتی ہے اور تمام دنیا کے لوگ ان دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیر، ان کے جو مذہب کی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس کے مطابق. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے بھی میں کئی مرتبہ ذکر کر چکی ہوں کہ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں. باقی کے جو 10 مہینے ہیں، کیونکہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اپنے دین کے حساب سے کہ کب کیا ہوا، کیا واقعات ہوئے، لوگوں کو بالکل نہیں پتا. ہاں، توجہ نہیں ہے نا، بیسیکلی ہماری توجہ نہیں ہے. بکس پڑھنے سے ہمارے سوسائٹی میں کتنے لوگ ہیں جنہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا؟ وہ فیس بک کو ہی سب سے بڑی کتاب سمجھتے ہیں اکثر لوگ. اس طرح ہی آپ دیکھیے کہ تاریخ کے حوالے سے جاننا، کرنٹ جو دنیا کے اوپر معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جاننا، اپنے بچوں کو اچھی جو ہے انفارمیشنز دینا، یہ سارا کچھ ہمارے فرائض میں شامل ہے. مگر نہیں، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے. مگر ویسے ہم بڑے پھنے خواہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. اس بات کا ہم بہت زیادہ ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ پریکٹیکلی ان ریئل وہ ڈس ایڈوانٹیج ملتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اپنے دین کو بھی اور خود کو بھی. کیوں کہ جب آپ کسی، یہ کون سی محبت ہوتی ہے جب جس سے آپ کو محبت ہے اس کو آپ آن ہی نہ کریں، اس کے لیے آپ آواز ہی نہ بلند کریں، وہاں پر آپ کو مصلحتیں روکیں. آپ اس لیے خاموش رہیں کہ فلاں فلاں لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو سو واٹ مین، ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں. کوئی ہم نے ہمیشہ تھوڑی رہنا اس دنیا، یہ وہ کیا ہے نا کہ یہ حیات تا حیات تھوڑی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو اگر ہم لوگوں کو منانے کے پیچھے لگ جائیں گے، انہیں راضی رکھنے کے پیچھے لگ جائیں گے، تو یقین مانیں کہ ہم اپنے خدا کو تو کبھی راضی نہیں رکھ سکیں. اور جب ہم اپنے خدا کو راضی رکھیں گے، جب ہم اللہ کی تکریم اور اس کے پیاروں کی احترام اور تکریم کا خیال رکھیں گے نا، تو پھر ہماری اعمال آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. جب دیکھیے نا، ہم بات کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ فلاں بات جو ہم کرنے لگے ہیں یا جو فلاں الفاظ استعمال کرنے لگے ہیں، اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا اور اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ یا فلاں بات جو ہم بغیر تصدیق کے کسی کے ذمے لگانے لگے ہیں، یہ بہتان نہ ہو جائے کہیں. اور بہتان کا تو قرآن پاک میں بہت بڑا عذاب بیان کیا گیا ہے. اور جب ہم بیک بائٹنگ بڑی آرام سے، بڑی سہولت سے، ایک یعنی سوشل کلچر جو ہے ہمارا اس کا حصہ سمجھ کے ہم جب گوسپس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گوسپس کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی یہ بیک بائٹنگ ہے. تو جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم نہیں سوچتے ایک لمحے کے لیے بھی کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں، بیک بائٹنگ کے بارے میں، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، جڑیں کاٹنا، کیڑے اور عیب جوئی کرنا. اس کے بارے میں تو ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، استغفر اللہ. مگر ہر بندہ دیکھیں یہی گوشت کھا رہا ہے.
کیوں کہ یہ ہمارا جو سوشل ایک سیٹ اپ ہے، جو ایک کلچر ہے، اس کا حصہ بنا لیا ہم نے ان چیزوں کو، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا غور کرنے کا کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کو تو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بندے کیسے راضی ہوتے ہیں، تو بندوں کو راضی کریں گے تو پھر فارغ ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کو سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے معاملات کریں گے نا، تو کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی بیک بائٹنگ بھی نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوگی، کسی کی کوئی بھی کسی کے ساتھ مطلب غلط معاملہ نہیں کر پائیں گے ہم، ہوگا ہی نہیں اللہ کے حکم سے. تو اب جیسے دیکھیے کہ ابھی اکتوبر سٹارٹ ہوا ہے، پورے یورپ میں سیلز لگنا شروع ہو جائیں گے. اکتوبر کے مڈ سے تو مطلب عروج پہ کام شروع ہو جاتا ہے. ہر برانڈ بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا وہ سیل لگا دیتے ہیں. کلیئرنس سیلز چل رہی ہوتی ہیں تاکہ جو لوگوں کا ہر طبقہ جو ہے وہ اچھی شاپنگ کر سکے، اور 25 دسمبر سے پہلے سب کے گھر میں خوشحالی ہو، کیونکہ جیسس راضی ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح، ڈفرنٹ نام جو بھی ہر کوئی لیتا ہے، اپنی مرضی کا نام لے. گلاب کو جس نام سے بھی پکاریں گلاب ہی رہتا ہے نا، تو یہ آپ کسی کی بھی مرضی ہے وہ کیا نام لے. اللہ کے بہت بڑے پیارے ہیں نبی، اور معجزہ ہے ان کی پیدائش بھی، اور پھر دوبارہ انہوں نے آنا ہے، وہ بھی معجزہ ہے. تو مجھے ان سے بہت محبت ہے، میں بہت احترام کرتی ہوں، کیوں نہ کروں، میرے دین کا حصہ ہے، میرے اللہ کے پیارے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے پھر نومبر آتا ہے نا تو رونقیں عروج پہ پہنچ جاتی ہیں. اور ہماری یعنی مسلمانوں والی سیلیں نہیں ہوتی کہ 5,000 والی چیز کو پہلے 6,000 پہ لائے یا 7 پہ لائے، اس کے بعد پھر سیل کا ٹیگ لگا کے واپس 5,000 پہ یا 5500 پہ لے آئے، اور یہ بھی ہو گیا جی سیل لگی ہوئی. ٹھیک ہے. اور وہ پھر بھی ایک خاص کلاس کی اپروچ میں رہتی ہے، لوئر کلاس تو بیچاری نہیں سوچ بھی نہیں سکتی وہ شاپنگ کرنے کے لیے. تو اگر برانڈز والوں کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ پروفٹ جو ہوتا ہے یہ برانڈز کی چیزوں کے اوپر یہ کیا پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی. کسی ایک برانڈ پہ چلے جائیں، ایک ان کے سٹور کے اوپر درجنوں ملازم، اور کئی لاکھوں میں ان کا الیکٹریسٹی ان کے بلز آتے ہیں، کئی لاکھوں میں وہ رینٹ پے کرتے ہیں اس بلڈنگ کا. سوچیں ذرا پروفٹ کی رینج کیا ہوگی. تو کیا وہ عیدوں پر نہیں کر سکتے ایسا کہ صحیح والی سیل لگا دیں، مگر نہیں کرتے. تو وہاں پہ یعنی رونقیں لگی ہوتی ہیں، سجا دیتے ہیں، وہ ہر جگہ کو سجا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نبی کی پیدائش کا دن ہے. کرسچنز کے نا، ہم ان کو میں نہیں مگر ہم میں سے اکثر مسلمان جو ہیں، پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، یہ بڑی گندی بات ہے، مگر ہم میں سے زیادہ تر لوگ خود چاہیے کیا کر رہے ہیں اس پہ توجہ نہیں ہے، مگر باقی گندے ہیں. ہم افضل ہیں کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. اب بے شک تعلیمات کے قریب بھی نہ جاتے ہوں عملی طور پر، مگر کیا کیا جائے. تو وہاں پر کبھی نہیں دیکھیں گے آپ کرسچنس کو آپس میں الجھتے ہوئے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیوں سجاوٹیں ہو رہی ہیں، یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، جاؤ غریبوں کی مدد کرو ان پیسوں سے. یہ جو لائٹنگ کر رہے ہو یہ پیسے ضائع کر رہے ہو، جاؤ غریبوں کو کھانا دو. اور یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ ویسے بھی یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا. غریبوں کی مدد کیا صرف اسی وقت ہونی ہوتی ہے جب یہ مواقع آتے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں جب ربیع الاول کا مہینہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، ماہ نور پر نور، تو ہمارے ہاں اختلافی بیانات شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو لائٹنگ ہم سپوز کرواتے ہیں تو یہ کوئی امیر لوگ تو نہ کرتے، یہ بھی غریب ہی ہوتے ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ مہینہ آئے گا، ہم لائٹیں تیار کریں گے، پھر لوگوں کے گھروں میں اور بلڈنگز پہ لگا کے آئیں گے، پیسے ملیں گے. ایک ارننگ کا ان کا سورس بن جاتا ہے نا. جو نیازیں بنتی ہیں، دیگیں پکتی ہیں، لنگر تقسیم ہوتے ہیں، وہ بھی تو غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے زیادہ تر. اور جو بنانے والے ہیں وہ کوئی صنعت کار تو نہیں ہوتے جو بناتے ہیں. نہ تو لائٹیں انڈسٹریلسٹ بناتا ہے، نہ تو دیگیں کوئی بڑے برانڈ ایمبیسڈر جو ہیں وہ بناتے ہیں. کوئی بھی کام اس طرح کا جو ہوتا ہے، پرچم بناتے ہیں، جھنڈیاں بناتے ہیں، بیچز بناتے ہیں، غریب غربا ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سٹال لگا کے ڈفرنٹ، میں تو اکثر بلا وجہ ہی ان سے بہت ساری چیزیں خرید لیتی ہوں اور پھر اپنے ایریا کے جو غریب بچے ہیں ان میں تقسیم کر دیتی ہوں.
دس از دا وے. اب ہمارے آج کل پوسٹیں چل رہی ہیں، ہمارے آج کل کیا ہو رہا ہے، مہینہ شروع ہوا ہے رحمت للعالمین کی آمد کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے تو سارے جہان بنائے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، اور میں یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اور ملائکہ ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی ایسا کرو. یہ اللہ کی تاکید ہے ہمارے لیے. اور ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تم عید میلاد النبی کیا ہوتا ہے، عیدیں دو ہیں. وہ اللہ کے بندو، دو عیدیں کہاں سے ہونی تھی اگر یہ والی عید نہ ہوتی، عید میلاد النبی نہ ہوتی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، تو کہاں سے کون سی دنیا ہی ہونی تھی، کون سا رمضان ملنا تھا آپ کو، کس نے دینا تھا؟ اللہ نے آ کے دیا خود. نمازیں اللہ نے آپ کو آ کے گھروں میں بتائی ہیں یا کسی ریلیٹیو نے بتائی ہیں؟ وضو کیسے کرنا ہے کس نے بتایا؟ جینے سے لے کے مرنے تک ہر چیز تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے بھیجا، ہم پہ یہ کرم فرمایا خاص. اور پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رزق دینے پہ یا زندگی دینے پہ یا تمام تر چیزوں پہ کہیں بھی یہ نہیں کہا، جتلایا نہیں، مطلب سب کچھ دیا. یہ بھی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس میں ڈیٹیلز بتائیے کہ یہ سب کچھ دیا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ احسان کیا تم نے. بس ٹھیک ہے نا، رب ہے نا، مالک ہے نا، دے دیا، جاؤ کھاؤ پیو جیو مرو، سب کچھ دے دیا، بس دے دیا تو دے دیا. مگر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا احسان ہے تمہارا. تو پھر احسان کا شکرانہ نہیں ہوتا؟ تو احساس کا شکرانہ تو یہ ہے نا کہ ہم بھی اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی اپنے ہاتھوں کو، دلوں کو کھول دیں، غربا کو بھی شامل کریں، تحفے تحائف انہیں بھی بھیجیں، اپنے دوست احباب رشتہ دار کو بھی تحفے تحائف بھیجیں. اس سے محبت بڑھتی ہے نا، ہمارا دین کہتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بھی تحفہ لینے اور دینے سے محبت بڑھتی ہے. پھر اسی طرح ہی رزق کے بارے میں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے تقسیم کرنا، یہ بھی بہت احسن قدم ہے. اور جب بھی دین کی شارٹیسٹ جو اس کی تعریف بتائی گئی وہ یہ ہے، اسلام کیا ہے کسی نے پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، یہ اسلام ہے. کیونکہ دین اسلام دین آدمیت ہے، ہمارا رب رب العالمین ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. مگر ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، تبھی ہم گستاخ بنتے ہیں نا، تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نعوذ باللہ شرک ہے اور یہ ہے وہ ہے. حالانکہ جو شخص یہ الفاظ اس طرح کے بول رہا ہوتا ہے، مشرک تو وہ بن رہا ہوتا ہے، گستاخ تو وہ ہوتا ہے. کوئی گستاخ نہیں ہے دنیا میں، نہ کوئی عیسائی نہ کوئی یہودی، کوئی گستاخ نہیں ہے. گستاخ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے میں ہیں، ہم میں سے ہیں جو گستاخ ہیں. آپ اپنے والدین کو احترام نہ دیں. سپوز ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ آپ یا میں اگر اپنے والدین کو خود رسپیکٹ نہیں دیتے، احترام نہیں دیتے یا ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، تو دوسرا اگر کوئی غلط بات کہہ دے گا تو ہمارے پاس کیا حق ہوگا اس کو کہنے کا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ ہمارے پاس تو کوئی حق نہیں ہوگا. پہلے ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، دوسروں نے نہیں رکھنا. تو اسی طرح ہی آپ دیکھیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا عید میلاد النبی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و کمالات کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل والی آیات اور احادیث مبارکہ لوگوں کو سنانا، اور لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا، نئی نسل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرانا، اور غیر مسلموں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا اظہار کرنا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو کھانا کھلانا. اب مسلمانوں میں اگر کچھ کم نصیب
بد نصیب یا اس طرح کے ورڈز نہیں میں بولوں گی، اللہ معاف کرے، کیونکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم شامل ہو گئے تو نصیب تو ہمارے بہترین ہوئے نا، مگر کچھ لوگ اپنے نصیبوں کو خود بھی تو بگاڑ لیتے ہیں. تو ہم میں سے جو کم نصیب نہیں بلیو رکھتے نہ رکھیں، یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا نا ان کی کم نصیبی ہے. مگر جو ایسا کرتے ہیں نا، جو عید میلاد النبی مناتے ہیں حدودوں کو یود کے اندر رہتے ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے محفلیں سجاتے ہیں، گھروں کو برقی کمکموں سے سجاتے ہیں اور یہ ساری رونقیں لگاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ نصیبوں والے ہیں. آپ نے وہ تو سنا ہوگا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. جو لوگ محمد کا میلاد سجاتے ہیں، جو لوگ محمد کا میلاد سجاتے ہیں.